السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باپ آتا ہے، ان سے ذکر کرتا ہے کہ ان کی بیٹی سے زنا ہوا تھا، اس نے خودکشی کی کوشش کی لیکن اللہ نے اس کی جان بچائی اور توبہ کی توفیق دی۔ اب اس کا رشتہ آیا ہے اور باپ کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ لڑکے والوں کو ان تمام باتوں سے باخبر کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تیرا یہ ارادہ ہے کہ جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اسے چاک کر دے؟ اللہ کی قسم، اگر تو نے اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو میں تجھے پوری مملکت اسلامیہ میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ چلا جا اور اسے ایک پاک دامن مسلمان عورت کی حیثیت سے رخصت کر۔ سیرت عمر فاروق۔ آپ سوچیں، آج خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہوتا اور کوئی کسی کی ویڈیو لیک کرتے اور کسی کے گناہ کو یوں سرے بازار لا کر اس کی جان اور عزت سے کھیلتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا؟ دوستو، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے، ان کی ایمان افروز داستان بھی سنتے جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کی بلند حوصلہ اور عالمہ خاتون تھی، بڑے مضبوط ایمان، پرجوش دل اور قومی عزم اور ارادے کی مالک تھی۔ ان کا شمار ان بلند بخت لوگوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت زوردار شخص تھے اور اسلام کے سخت ترین مخالفوں میں سے تھے، اس لیے یہ اپنے اسلام کو بھائی سے حتی الامکان مخفی رکھتی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارتھ انہیں قرآن پڑھاتے اور تعلیم قرآن کا یہ فریضہ وہ حضرت فاطمہ کے گھر جا کر انجام دیتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سعید بن زید بھی اسلام قبول کر چکے تھے، وہ بھی حضرت خباب بن ارتھ سے قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں خاندان بنو زہرہ کا ایک شخص ملا، اس نے عمر کے خطرناک تیور کو دیکھ کر پوچھا، عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آج قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، کیا میں تجھے یہ تعجب انگیز بات نہ بتاؤں کہ تیرا بہنوئی سعید بن زید اور تیری بہن بھی اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہو گئے ہیں؟ یہ بات سن کر عمر بن خطاب کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور بے تابی کی حالت میں برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے سیدھے بہن اور بہنوئی کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت ایک صحابی خباب بن ارتھ انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب خباب نے عمر کے پاؤں کی آہٹ سنی تو وہ خوف زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے اور بھاگ کر مکان کے ایک کونے میں جا چھپے۔ اتنے میں حضرت عمر نے مکان کا دروازہ کھولا، دہلیز پر قدم رکھتے ہی پوچھا، میں یہ بنبناہٹ سی کیا سن رہا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کے اوراق کو چھپاتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں۔ عمر نے پورے زور سے گرج کر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دین محمد کے متبع ہو چکے ہو، اور ساتھ ہی آپ نے بہنوئی سعید کے منہ پر زور دار تھپڑ مارا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو عمر کی گرفت سے بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو عمر نے دھکا دے کر انہیں پیچھے ہٹایا۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
عمر سے کہا اب قوت صبر جواب دے گئی ہے، اب ہمارا صبر جواب دے چکا ہے، اس سے زیادہ تمہاری یہ سختیاں اور تمہارے یہ ظلم و ستم برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماضی کا دور بیت چکا ہے، زمانہ جہلیت کی بساط الٹ گئی ہے اور ہم معبودان باطل کو ترک کر چکے ہیں۔ آفتاب اسلام کے طلوع ہوتے ہی روشنی کی ایک عالمگیر لہر دوڑ گئی ہے، جس نے جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے لوگوں کے قلب و نظر کے تمام گوشوں کو منور کر دیا ہے۔ جیسے جیسے اسلام کی پاکیزہ تعلیم پھیلتی اور اپنا دامن وسیع کرتی جائے گی، روشنی کے خطوط ابھرتے اور تیز ہوتے جائیں گے۔ ہم نے اسلام کو اپنے دلوں کی تہوں میں اتار لیا ہے اور ہمارے فکر و نظر میں اس کی تعلیمات رس بس گئی ہیں، لہذا اس راہ کی کوئی بھی سختی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم ہر قدم پر اسلام کا دفاع اور ہر موڑ پر اپنی حفاظت کریں گے۔ تمہاری اعذار آسانیاں ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے اور ہار ماننے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہم نرمی کا جواب نرمی سے اور سختی کا جواب اب سختی سے دیں گے۔ تم نے وقت کی رفتار کو نہیں پہچانا اور مسلمانوں کے حوصلوں کا امتحان نہیں لیا کرو۔ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن اپنے دین کو جو ہر لحاظ سے سچا ہے ترک نہیں کر سکتے۔ تمہاری یہ تلوار گردن کو تو جسم سے جدا کر سکتی ہے مگر ہمارے عزائم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ عمر، میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیارے رسول ہیں۔ ان پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح اور اللہ کی طرف سے ہے۔ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمہارے یہ پتھر کے بت جھوٹ اور باطل ہیں۔ تمہاری راہ جہنم کی ہے اور ہماری منزل مقصود جنت ہے۔ کامیابی آخر اسلام کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ تم لوگ اپنی غلط تعلیم کی وجہ سے نہ مراد و ناکام رہو گے۔ البتہ جو اسلام قبول کر لے گا وہ فوز و فلاح پائے گا۔ تمہاری لوہے کی تلوار اسلام کی تلوار کی ضرب سے زیادہ شدید اور اس کا زخم زیادہ گہرا ہے۔ عمر کے بہنوئی سعید بن زید نے بھی فاطمہ کی تائید کی اور دونوں تن کے عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور با یک زبان بول اٹھے، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، تم جو کر سکتے ہو کر گزرو، ہم اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ عمر کو یہ توقع نہ تھی کہ بہن اور بہنوئی اتنی جرأت سے اس کا مقابلہ کر لیں گے اور اس کے سامنے سرنگوں ہونے سے انکار کر دیں گے۔ اطاعت شعار بہن نے جو رویہ اختیار کیا تھا اور عمر کو جس لہجے سے مخاطب کیا تھا وہ عمر کے لیے حیران کن تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صاف گوئی واقعی کسی غیبی سچائی کی آئینہ دار ہے۔ عمر نے ندامت اور افسوس کے انداز میں کہا، جو کلام تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے وہ مجھے دکھلاؤ۔ ہمیں ڈر ہے کہ تم اس کلام پاک کی بے حرمتی کرو گے۔ حضرت عمر کی بہن نے جواب دیا۔ عمر نے کہا، میں اپنے معبود کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی بے حرمتی نہیں کروں گا۔ تم بالکل فکر نہ کرو، میں اسے پڑھ کر ابھی واپس کر دوں گا۔ بہن نے کہا، تم شرک سے آلودگی کی وجہ سے ناپاک ہو اور اس مقدس صحیفے کو پاک اور طاہر لوگوں کے سوا اور کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ عمر فوراً اٹھے، ہاتھ دھوئے اور غسل کیا۔ بہن نے قرآن پاک کے وہ اوراق انہیں دیے جو ان کی آمد کے وقت پڑھ رہی تھی۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی اور پکار اٹھے، یہ کلام کس درجہ حسن اور خوبی سے مالا مال اور مزین اور عزت و اکرام سے مالا مال ہے۔ خباب
جو اب تک عمر کے ڈر سے مکان کے کونے میں چھپے بیٹھے تھے باہر نکلے اور عمر سے مخاطب ہوئے۔ عمر، باخدا اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی ہے اور تمہیں ایک بہت بڑے داعی اسلام کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ میں نے آج ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے اپنے حبیب کی یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ عمر اسی طرح برہنہ تلوار ہاتھ میں پکڑے بہن کے گھر سے نکلے اور خباب کی نشاندہی کے مطابق اس مکان کے دروازے پر جا کر دستک دی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نے آہٹ پا کر مکان کے اندر جھانک کر دیکھا تو گھبرائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ عمر ہاتھ میں تلوار پکڑے دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کا راستہ نہ روکو، اسے اندر آنے دو۔ عمر کے دروازے میں قدم رکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کہو عمر، کیسے آنا ہوا؟ اے اللہ کے سچے نبی، اسلام قبول کرنے اور آپ کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا کر کامتے ہوئے ہونٹوں اور لرزتی ہوئی زبان سے جواب دیا اور ساتھ ہی بآواز بلند کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ عمر کا کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرنا تھا کہ فضا پر زور نعرے تکبیر سے گونج اٹھی۔ عرب کا یہ شاہ زور نامی گرامی بہادر ایک عورت کی جرأت ایمانی سے متاثر ہو کر حلقہ باگوش اسلام ہوا۔ فاطمہ بنت خطاب کی وفات آپ نے اسی بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ واہ کیا کہنے اس عظیم بہن کے، جس نے اسلام کو ایک عظیم لیڈر دیا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں اسلام کو ایک عظیم سپاہی دیا۔ حضرت عمر وہ ہیں جو بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھ لیے جائے۔ تو اللہ نے فوراً قرآن میں حکم نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، نفل پڑھا کرو۔ اور اسی طرح حجاب کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی رائے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب یعنی پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ قربان جائیں اس عظیم بہن پر جس نے عمر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عمر کو اس بہن کی جھولی میں ڈال دیا۔ آج بھی دوستو، اگر اسلام پر آنچ آئے اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں تو یقیناً ہمارے مخالف، اسلام کے مخالف، اسلام کی گود میں آ جائیں گے۔ دوستو سچ یہ ہے کہ اسلام کے لیے جس نے بھی قربانی دی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے پھر اس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی لے لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے قربانی دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، لیکن انہوں نے دین کے لیے قربانی دی۔ تو پھر دیکھیں آج ہر مسلمان ان کا نام لیوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بلال تیرے جوتوں کی آواز عرش پر سنائی دیتی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ آج اگر ہم بھی دین اسلام کے لیے کچھ
تھوڑی سی قربانی دے دیں تو یقین مانیں یہ دین ہمارے اندر بھی زندہ ہو جائے گا اور ہماری نسلوں کے اندر بھی زندہ ہو جائے گا۔ یقین کریں اگر آج ہم نے قربانی نہ دی تو ہماری نسلیں اس دین سے بیزار ہو جائیں گی، انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ مسلمان کیا کرتے تھے، مسلمان کون ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی دین پر چلیں اور اپنی اولاد کو بھی دین پر چلائیں۔ تو دوستو اس پر لازمی عمل کریں، خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں، اور دین کے اوپر خود بھی چلیں اور اپنے بچوں کو بھی چلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر دوستو نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ہمارے اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام اور اولیاء اللہ اور اسلام کے سچے واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جس سے الحمدللہ آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے بچے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس لیے کوشش کریں آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ اس چینل پر صحابہ کرام کی زندگی اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اپنے بچوں سے شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ ایک تو ہمارا خود اس پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا دعوت اللہ کا کام بھی ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ ہمارے بچے بھی اسلام پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔